حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں جنگ خیبر اور اس کے بعد کے عرصے میں رہے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی۔ لہٰذا جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذوالدین کے قصے میں ناسخ ہے، اگر یہ شخص علم میں غور و فکر کرے، ضد چھوڑے، اپنی عقل ہی کو اہمیت و بڑائی نہ دے، تو اس دعوے کے ناممکن ہونے کو جان لے گا، کیونکہ بات ناممکن ہے کہ متاخر حکم منسوخ ہوا اور متقدم حکم ناسخ ہوا۔ اور ذوالدین کا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں گفتگو سے منع کرنے کے کئی سال کے بعد ہوا، چنانچہ متاخر حکم منسوخ و مقدوم حکم ناسخ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ذوالدین کے قصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں بات چیت کرنے کے منع قرار دینے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ مسئلہ اس جنس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتا، کیونکہ جس کلام سے منع کیا گیا وہ جائز کلام تھا جسے نمازی عمدہ نماز میں کرتا ہے، جسے نمازی عمدن نماز میں کرتا ہے اور اسے یقیناً علم ہوتا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، تو یہ کلام منسوخ ہو گیا۔ نمازیوں کو روک دیا گیا کہ دو عمدن نماز کے دوران میں کلام کریں، جبکہ پہلے اس کے لیے جائز تھا۔ یہ نہیں اس لیے کہ نماز میں بھول چوک کی صورت میں گفتگو کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، جبکہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ حالت نماز میں ہیں، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیا کسی کم عقل مند شخص کے لیے جو معمولی سی عملی سوجھ بوجھ رکھتا ہے کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ اسے علم ہی نہیں تھا کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، یا وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو حالت نماز میں بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اسے علم ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں گفتگو سے منع کیا ہے۔ بے شک نمازی کو جب علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کلام کرنا منع کر دیا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز میں کلام نہ کرے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران میں گفتگو کی، حالانکہ انہیں علم نہیں تھا کہ نماز میں گفتگو کرنا ممنوع ہے، لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے چھینک مارنے والے کو جواب دیا، اسے یرحمک اللہ کہا۔ نمازیوں نے انہیں گھورنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا، ہائے میری ماں، مجھے روئے، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے دوران نماز میں کلام کی، حالانکہ انہیں یہ علم نہ تھا کہ نماز کی حالت میں ایسا کلام کرنا منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ نماز میں لوگوں سے ہم کلامی ممنوع اور ناجائز ہے، مگر آپ نے اسے نماز کو دوبارہ پڑھنے کو حکم نہیں دیا جس میں انہوں نے یہ کلام کی تھی، جبکہ ذوالدین کے قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پہ کلام کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل فرض نماز ادا کر چکے تھے اور حالت نماز میں نہیں تھے، اور ذوالدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پہ کچھ فرض نماز ابھی باقی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ممکن تھا کہ فرض نماز پہلے کی طرح 2 رکعت کر دی گئی جیسا کہ ابتدا اسلام میں تھا۔ کیا تم اسے یہ کہتے نہیں سنتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ نماز کم ہو گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نماز باقی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تحقیق کی اور ان سے پوچھا کیا معاملہ اسی طرح ہے جیسے ذوالدین کہہ رہے ہیں؟ پھر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادا کیا۔ چنانچہ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم و یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نماز باقی رہ گئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید گفتگو نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں تھی۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح ذوالدین کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پہ ان کا جواب دینا فرض تھا، اگرچہ وہ نماز کی حالت میں ہی ہو اور انہیں اپنی نماز کی حالت میں ہونے کا پورا علم و یقین بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی فضل و کرم کی بنا پہ اپنے نبی مصطفیٰ اور دیگر لوگوں میں فرق رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہنا واجب قرار دیا ہے، اگرچہ وہ نماز ہی پڑھ رہے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم
سورہ انفال۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔